القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ہے۔ المتکثر المعنی لہ اقسام عدیدۃ، اگر لفظ کے معنی کثیر ہے تو اس کی چند قسمیں ہیں۔ وجہ الحصر، دلیل حصر یہ ہے کہ ان اللفظ الذی کثر معناہ، کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہے، ان وسع ذلک اللفظ لکل معنی ابتداء بأوضاع متعددۃ علیحدۃ، اگر وضع کیا گیا ہے وہ لفظ ہر معنی کے لیے ابتداء متعدد وضع کے ساتھ علیحدہ طور پر، یسمى مشترکاً، تو اس کا نام مشترک رکھا جاتا ہے۔ کالعینی، جیسے کہ لفظ عین ہے، وضع تارۃ للذہب، یہ وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے، وتارۃ للباصرۃ، اور یہ وضع کیا گیا ہے نگاہ کے لیے، وتارۃ للرکبۃ، اور وضع کیا گیا ہے یہ گھٹنے کے لیے۔ وإن لم يوضع لكل ابتداء، اور اگر ہر معنی کے لیے ابتدانی وضع نہیں کیا گیا ہے، بل وضع اولا لمعنى، بلکہ وہ لفظ اولاً ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، ثم استعمل في معنى ثان، پھر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا، لأجل مناسبت بینہما، ان کے درمیان کسی مناسبت کی وجہ سے، ان اشتہر فی الثانی، تو ابھی دو حال سے خالی لیے، اگر وہ دوسرے معنی مشہور ہو گیا، وترک موضوعہ، اور اولاً جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، جو اس کا معنی موضوع تھا، وہ بالکل چھوڑ دیا گیا، یسمى منقولا، تو اس کا نام منقول رکھا جاتا ہے۔ والمنقول بالنظر الى الناقل ينقسم الى ثلاثة اقسام، اور منقول ناقل کی طرف نسبت کرتے ہوئے منقسم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف۔ احدہما المنقول العرفی، پہلی قسم ہے منقول عرفی، باعتبار کون الناقل عرفا عاما، یہ اس اعتبار سے کہ ناقل عرف عام ہو۔ وثانیہا المنقول الشرعی، اور دوسری قسم منقول شرعی، باعتبار کونہ ارباب الشرعی، اس اعتبار سے کہ ناقل یہ اہل شرع ہو، شریعت ہو۔ وثالثها المنقول الاصطلاحی، اور تیسری قسم منقول اصطلاحی، باعتبار کونہ عرفا خاصا وطائفة مخصوصة، اس اعتبار سے کہ ناقل عرف خاص ہو یا کوئی مخصوص جماعت ہو۔ مثال الاولی، پہلے کی مثال، یعنی جس میں ناقل عرف ہو، کلفظ الدابۃ، جیسے کہ لفظ دابہ ہے، کان فی الاصل موضوعا لما یدب علی الارض، یہ اولاً وضع کیا گیا تھا ہر اس جاندار کے لیے جو زمین پر رینگتا ہو، ثم نقلہ العامۃ للفرس او لذات القوائم الاربع، پھر اس کو عام لوگوں نے نقل کر لیا گھوڑے کے لیے یا چوپائے کے لیے۔ مثال الثانی کلفظ الصلاۃ، دوسرے کی مثال یعنی جس میں ناقل شریعت ہو، کلفظ الصلاۃ، جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، کان فی الاصل بمعنی الدعاء، یہ اصل میں اس کے معنی دعا کے آتے ہیں، ثم نقلہ الشارع الی ارکان مخصوصۃ، پھر شریعت نے اس کو مخصوص ارکان کی طرف نقل کر لیا۔ مثال الثالث، تیسرے کی مثال یعنی جس میں ناقل کوئی مخصوص جماعت ہو، کلفظ الاسم، جیسے کہ لفظ اسم ہے، کان فی اللغۃ بمعنی العلو، لغت میں اس کے معنی بلندی کے آتے ہیں، ثم نقلہ النحاة الی کلمۃ مستقلۃ فی الدلالۃ غیر مقترنۃ بزمان من الازمنۃ الثلاثہ، پھر اس کو اہل نحو نے منتقل کر لیا ایک ایسے کلمے کی طرف جو مستقل ہو دلالت میں اور ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلِ، اور اگر دوسرے کے معنی کے مشہور نہیں ہوا ہے اور پہلا معنی متروک نہیں ہوا ہے، بل يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً وَفِي الثَّانِي أُخْرَى، بلکہ استعمال کیا جاتا ہو موضوع اول میں کبھی اور موضوع ثانی میں کبھی، یسمى بالنسبة للأول حقیقتاً، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے
پہلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے حقیقت، وبالنسبۃ الی الثانی مجازاً، اور دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے مجاز، کالاسدی، جیسے کہ لفظ اسد ہے، بالنسبۃ الی الحیوان المفترس والرجل الشجاع، نسبت کرتے ہوئے چیر پھاڑ کرنے والے جانور اور بہادر آدمی کی طرف، فهو بالنسبۃ الی الاول حقیقت وبالنسبۃ الی الثانی مجاز، تو وہ پہلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی حیوان مفترس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حقیقت ہے، اور رجل شجاع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مجاز۔ معنی کے اعتبار سے مفرد کی تقسیم کا بیان چل رہا تھا، اور صاحب کتاب نے اس سے پہلے فصل کے اندر بتلایا تھا کہ لفظ مفرد یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا۔ اگر متحد المعنی ہوگا تو اس کی جو شکلیں ہیں اور اقسام ہیں اس کا بیان ہو چکا ہے، اور اگر متکثر المعنی ہے لفظ مفرد تو اس کی شکلیں اور اقسام کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے شق قائم کیا ہے کہ اگر لفظ مفرد کثیر المعنی ہے، متکثر المعنی ہے، تو اس کی چند قسمیں ہیں، اور یہ چند قسمیں دلیل حصر سے نکلتی ہیں۔ تو دلیل حصر سے جو چند اقسام نکلتی ہیں ان کو کیسے بیان کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لفظ مفرد متکثر المعنی ہے تو دو حال سے خالی نہیں۔ اگر وہ لفظ مفرد جو چند معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگر ابتداءً واضح نے جب اس لفظ مفرد کو معنی کے لیے وضع کیا تھا تو متعدد معنی کے لیے وضع کیا تھا، یعنی واضح نے کہا تھا کہ دیکھو یہ لفظ ہے، اس کے مثال کے طور پر 5 معنی ہیں، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک، اس کو کہتے ہیں لفظ مشترک۔ مثال دیا انہوں نے جیسے کہ لفظ عین ہے، واضح نے جب اس کو وضع کیا تھا تو سونے کے لیے، آنکھ کے لیے اور گھٹنے کے لیے 3 معنی تھے، اس کے علاوہ اور لغت میں اور بہت سارے معنی ہیں، تو ان 3 معنیوں کے لیے خاص طور پہ یہاں مثال لیا ہے، ان 3 معنیوں کے لیے وضع کیا تھا۔ واضح نے جب اس لفظ عین کو وضع کیا تھا تو اسی وقت واضح نے بتا دیا تھا کہ لفظ عین یہ صرف ایک معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ چند معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام مشترک رکھا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی واضح نے اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا تھا اور بعد میں چل کے پھر اس کا استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگا، تو ابھی دو حال سے خالی نہیں۔ اگر پہلے معنی کے اندر استعمال بالکل متروک ہو گیا ہے اور اس کا استعمال بس معنی ثانی کے اندر مشہور بھی ہو گیا ہے اور اسی کے اندر ہو ہی رہا ہے، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ اب اس منقول کی 3 قسمیں ہیں۔ منقول اس میں فعل کا صیغہ، اس کے معنی ہوں گے نقل کیا ہوا، لیکن یہ اصطلاحی لفظ ہے، بہرکیف اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ اب اس منقول کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ ناقل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ناقل کون ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے منقول کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر ناقل عرف ہے تو اسے منقول عرفی کہا جائے گا، اور اگر ناقل شریعت ہے تو اسے منقول شرعی کہا جائے گا، اور اگر ناقل کوئی خاص جماعت ہے تو اسے کہا جائے گا منقول اصطلاحی۔ ہر ایک کی مثال دی انہوں نے۔ پہلے کی مثال ہے یعنی منقول عرفی کی، جیسے لفظ دابہ ہے، واضح نے اس کو جب وضع کیا تھا تو اس کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا تھا۔ خاص معنی کیا تھا؟ لما یدب علی الارض، ہر وہ جانور جو زمین پر رینگے، انسان بھی انسان ہے اور جانور ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے وہ سب زمین کے اندر زمین پر چلتے ہیں، زمین پر رینگتے ہیں، تو ان سب کے لیے لفظ دابہ کو واضح نے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں چل کے عرف کے اندر اس کا استعمال خاص طور پر گھوڑے کے لیے، یا اس سے زیادہ اگر عموم پیدا ہو تو چوپایوں کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ اب انسان کے لیے لفظ دابہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کے لیے لفظ دابہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو لفظ دابہ کو ابتداءً ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، بعد میں اس کا استعمال دوسرے معنی کے اندر ہونے لگا، تو اس کو کہا جائے گا منقول، اور چونکہ اس کے اندر ناقل عرف ہے اس لیے اسے منقول عرفی کہا جائے گا۔
دو سے مثال لفظ صلاۃ ہے. صلاۃ عربی زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں دعا کے. تو واضح نے اس کو دعا کے معنی کے لیے واضح کیا تھا. پھر شریعت نے اس کو ایک مخصوص ارکان جس میں رکوع سجدہ وغیرہ ہے اس کی طرف منتقل کر لیا. اب لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے تو اس سے دعا مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے وہ ارکان مخصوص مراد ہوتا ہے جو شریعت نے جس کی وضاحت کی ہے، جس کے اندر رکوع سجدہ وغیرہ ہے. تو اس کو منقول شرعی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ناقل شریعت ہے. تیسرے کی مثال جس میں ناقل عرف ہو، یعنی عرف خاص ہو یا کوئی مخصوص جماعت ہو، جیسے کہ لفظ اسم. لغت میں اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے، اس لیے کہ سمون سے مشتق ہے. پھر نحویوں نے اس کو ایک خاص مفہوم دیا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو اور اس میں تینوں زبانہ ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زبان نہ پائی جائے. تو اب لفظ اسم کا استعمال بلندی کے معنی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اس مخصوص مفہوم والے معنی کے اندر ہوتا ہے. گویا کہ اس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کر لیا ہو گیا ہے، اور اس میں ناقل چونکہ ایک مخصوص جماعت یعنی اہل نحو ہے اس لیے اس کو منقول اصطلاحی کہا جاتا ہے. اور اگر وہ لفظ مفرد متعدد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن دونوں معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے پہلے معنی کے اندر پہلے استعمال ہوتا تھا پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا اور دوسرے معنی میں اس کا استعمال ہونے لگا، ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں معنیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے کسی مناسبت کی وجہ سے. کبھی پہلے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہو جائے گی، حقیقت اور مجاز. اگر معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کا نام حقیقت رکھا جائے گا، اور اگر دوسرے معنی کے اندر کسی مناسبت کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نام مجاز رکھا جائے گا. جیسے کہ لفظ اسد ہے، اس کے معنی آتے ہیں شیر کے، یہ ہے اس کے اصلی معنی لغوی معنی، اور اس کا استعمال بہادر آدمی کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو آدمی بہادر ہوتا ہے اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے. تو لفظ اسد بول کر کبھی اس کے معنی حقیقی یعنی چیر پھاڑ کرنے والا جو جانور ہے مخصوص جانور وہ مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی اس سے بہادر آدمی مراد لیا جاتا ہے. تو اگر لفظ اسد بول کر چیر پھاڑ کرنے والا جانور مراد لیا جائے تو اسے حقیقت کہا جائے گا، اور اگر اس سے بہادر آدمی مراد لیا جائے تو اسے مجاز کہا جائے گا. یہ بات یہاں پوری ہوئی. اب آگے آپ پڑھیں گے کہ حقیقت یعنی اس حقیقت و مجاز کے لیے لفظ بول کر جب مجازی معنی مراد لیا جائے تو اس کے لیے علاقہ کی ضرورت ہوتی ہے. تقریباً 27 علاقے ہیں، علاقے نہیں مناسبت، یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی مناسبت ہونا چاہیے. تو وہ تقریباً 27 قسم کی مناسبات ہیں جو آپ کو بڑی کتابوں کے اندر بیان کی جائیں گی. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. یہاں انہوں نے ایک اور فصل قائم کیا ہے، اور اس فصل کے اندر یہ بتلایا ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے والی جو فصل تھا اس کے اندر یہ تھا کہ لفظ مفرد تھا اور وہ متکثر المعنی تھا، کثیر المعنی تھا، ایک لفظ سے اس کے معنی متعدد تھے. اور اگر اس کا الٹا ہو یعنی معنی تو ایک ہو اور اس کے لیے الفاظ متعدد ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اسی کو بیان کیا، ان کان اللفظ متعددا، اگر لفظ متعدد ہو والمعنی واحدا اور معنی ایک ہو، یسمى مرادفا، تو اس کا نام مرادف رکھا جاتا ہے. کل اسدی واللیثی والغیمی والغیسی، جیسے کہ لفظ اسد اور لفظ لیث اور لفظ غیم اور لفظ غیث. تو لفظ اسد اور لفظ لیث کے معنی آتے ہیں شیر کے، معنی ایک ہے شیر اور اس کے لیے الفاظ ہیں لیث اور اسد. اور غیم اور غیث یہ دونوں بادل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بادل ایک ہے معنی اور اس کے لیے لفظ دو ہے غیم اور غیث، تو اس کو کہا جائے گا مرادف. تو ہم کہیں گے کہ غیم اور غیث اور اسد اور لیث یہ مرادف ہے.